اپنے خون پسینے کے مال سے جانوروں کو خرید کر مہنگے داموں خوبصورت بڑے مہنگے جانور خریدنا اور پھر راہ خدا میں قربان کرنا، اسلام کے علاوہ آپ کو کسی کے دامن میں یہ چیز نظر نہیں آئے. کبھی ہم غور کریں، سوچیں، جب اسلام کے دامن میں اتنی بڑی عبادت موجود ہے، اس کے وجود کے بعد پھر اسلام پنپتا کیوں نہیں ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ قوم قربانی بھی دے اور ناکام بھی ہو. اس میں کچھ خامیاں ہو سکتی ہیں. مثلا حرام کے مال سے قربانی کر رہے، کیا اثر لائے گی وہ قربانی؟ اور ایسے لوگوں کو بھی آپ اور میں جانتے ہیں جو رشوت میں جانور لے کے اس کی قربانی کر رہے ہیں. کیا ہوگی یہ قربانی؟ یہ تو ظلم ہے. آپ کہتے رہیں جانور کی شرائط پوری ہیں، وقت مقرر ہے، لیکن فرمان رسالت مآب ہے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، بے شک اللہ پاکیزہ ہے اور صرف پاکیزہ ہی قبول کرتا ہے. وہ ایسا قبول ہی نہیں کرتا. اگر ہزاروں افراد ایسے ہوں تو ان کی قربانیاں کیا رنگ لائیں گی؟ وہ ایک منظر پر واہ واہ تو ہوگی لیکن اس کی حیثیت نہیں ہوگی. ان قربانیوں کا گوشت کھا کر بھی کیا تاثیر پیدا ہوگی جسم میں؟ جانور حلال ہے، اچھا ہے، شرائط پوری ہیں، لیکن کیا شرائط صرف جانور میں دیکھی جاتی ہیں؟ شرائط تو قربانی کرنے والے میں بھی دیکھی جاتی ہے کہ وہ مسلمان ہو، وہ مقیم ہو، اس کا مال حلال ہو، اس کا عقیدہ درست ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا شریعت نے یہ بھی مقرر کیا ہے جہاں جانور کو دیکھتے ہیں کہ اس کے دانت دو پورے ہیں، اس کی عمر اچھی ہے، وہ لنگڑا تو نہیں ہے، کانا تو نہیں ہے، اس کی دم کٹی ہوئی تو نہیں ہے، اس کے سینگ جسم سے اکھڑے ہوئے تو نہیں ہے، اس میں خاص مرض تو نہیں ہے. وہاں یہ بھی تو دیکھیں میں جو مال لے کر آیا ہوں اس میں کوئی لقمہ حرام تو نہیں ہے، اس میں رشوت کا حصہ تو نہیں ہے، اس میں کسی غریب کا مارا ہوا حق شامل تو نہیں ہے. لہٰذا ان چیز کو بھی دیکھیں.